نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ۔ آج کا بیان حضرت آدم علیہ السلام پر ہے، جو دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں، اور سب سے پہلے انسان سے یہیں سے اسلام شروع ہوا، اور کتابوں میں بھی یہی دین ہے۔ تو اس کے بارے میں مختصر بیان کریں گے انشاءاللہ، غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ پہلا انسان جس کے ذریعے اس نے اسلام کی شروعات کی، یعنی کہ اللہ نے، اور وہ انسان آدم علیہ السلام کہلایا۔ اس کا پہلا سدھانت ایکم اوم دوتی ناستی، یعنی ایک اللہ ہے، دوسرا نہیں ہے، ہمیشہ سے، اور عربی میں لا الہ الا اللہ، یعنی سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں۔ دونوں کا ایک ہی ٹرانسلیشن ہے۔ اسلام کے معنی امن و امان کا راستہ ہے، اور اس کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام کا جو راستہ ہے وہ امن و امان کا راستہ ہے، اور اس کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور مسلمان کے معنی یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے والا، یہ مسلمان کے معنی ہیں۔ اور اللہ کو ہر مذہب میں طرح طرح کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اسی ایک اللہ کو، یعنی اپنے آپ کو جگدیش کے لیے ارپن کرنا اور اس کی شرن میں رہ کر شانتی پتھ پر چلنا، یہ سناتن اور اسلام سندیش ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو ہمارا مطلب یہاں پر جو ہے دھرم بدلنا نہیں ہے کسی کا۔ یہ جو ہم دونوں طرف کی بات بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان ادھر آ جائیں یا جو نان مسلم سناتن دھرم والے ادھر آ جائیں، وہ آلریڈی پہلے سے ہی ایک ہی مذہب پر ہیں، دونوں ہی۔ بات ہے سمجھنے کی، فرق صرف سمجھنے کا ہے۔ یعنی کہ فرق کیا ہے کہ جتنے رشی اللہ نے بھیجے ہیں، پیغمبر بھیجے ہیں، سبھی کا سب پر ایمان ہو، اس کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ کی بات کو ماننے والا۔ اگر اس کے رشیوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے والا اگر ہے کوئی، تو وہ مسلمان یعنی کہ مکمل ایمان والا نہیں ہے، نہ کہ وہ کافر ہے، کافر نہیں ہے، لیکن اللہ کے فرمان کا انکار کر رہا ہے، اور انکار کرنے والے کو ہی کافر کہتے ہیں۔ قرآن پاک کا انکار کرتے تو یعنی کہ ایک آیت کا انکار کر دیا تو قرآن کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار تو اللہ کا انکار، اللہ کا انکار کرنے والے کو ہی کافر کہتے ہیں۔ تو جو بھی اللہ کو، ایشور کو، بھگوان کو، گاڈ کو مان رہا ہے تو وہ اس کی ضرور مانے گا۔ بس جس کو اپنا وہ مانتا ہے بڑا اور پوجنے کے لائق مانتا ہے، تو اس کی ہر بات مانے گا نہیں مانے گا۔ بہکانے والا جو ہے وہ شیطان مقابل میں ہے ہی۔ تو یہاں ہمارا مطلب دھرم بدل دینے سے نہیں ہے، اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں مل جل کر ایک یہ ڈھونڈنا ہوگا کہ ایک جگدیش کے سوا دوسرا جگدیش نہ سمجھیں۔ یہ سناتن سندیش ہے۔ سناتن سندیش میں ایشور یعنی خدا نے کہا، میں ہی رودر روپ ہوں، نہ مجھے کسی نے جنما، اور نہ میں نے کسی کو جنما، نہ مجھے کسی نے جنا، نہ میں نے کسی کو جنم، اور میرے ہی روپ ہیں برہما، وشنو، مہیش، اور میرا جوڑ نہیں ہے۔ اور ایسا ہی قرآن پاک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل هو اللہ احد، یعنی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ مجھے کسی نے جنا اور نہ میں کسی سے جنا گیا، اور کوئی میرے جوڑ کا نہیں ہے، کفوا احد، وہ تو صرف ایک ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور خدا وہ ہے جس میں یہ چار باتیں ہیں، وہ ایک ہو، کسی کا کسی طرح محتاج نہ ہو، نہ باپ ہو نہ بیٹا، اس جیسا کوئی نہ ہو، اور جس میں یہ چار باتیں نہ ہوں وہ ہرگز خدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پیغام ہے مقصد دینے کا۔ تو وید سے بھی اور عربی سے بھی دونوں باتیں سمجھا دیں۔ تو اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کل کائنات ہر ایک انسان کو یہ پیغام دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے۔ تو اللہ پاک بھائی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں بھی اور آپ کو بھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اس سے آگے بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔